والصلاة والسلام على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا محمد المصطفى صاحب المقام المحمود وعلى آله وأصحابه إلى يوم المشهود. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جن کے وسیلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا کیا، ان کا صدقہ ہے جو ہم اور آپ یہاں موجود ہیں دونوں عالم میں. وہ ہمارے مددگار و شفیع ہیں، مالک جنت ہے، شفیع امت ہے، یہ رحمت ہے. اللہ کے بعد وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں. ان کے بغیر ایمان، ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. ظاہری طور پر مدینہ شریف میں مگر کوئی دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہیں، غلاموں کی دھڑکنوں کو دیکھتے ہیں، ان کی نیتوں کے ارادوں کو سمجھتے ہیں. اس اپنے آقا و مولا ہادی عالم صاحب قرآن پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین. حضور سرکار غوث اعظم سے منسوب یہ مہینہ جس میں آپ خاص تاریخ میں، اسی تاریخ میں بغداد شریف میں عرس ہوتا ہے سرکار کا. ظاہری طور پر ہم ہندوستان میں ہیں، لیکن ہماری روحیں، ہماری عقیدت سرکار غوث پاک کی روحانیت کے فیضان سے بغداد میں ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل بہت قیمتی ہے. آپ نے ہمارے مہمانوں کا، اپنے مہمانوں کا خطاب، تقریر، کلام سماعت کیے. ایک سے ایک بہتر، اچھا، انوکھا انداز، اچھے ذہن، باعمل، باشعور یہاں لوگ موجود ہیں. میرے مریدوں میں علامہ مفتی راغب صاحب ازہری نہایت ہی صلاحیت والے اور دور اندیش، چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ کامیابیاں حاصل کی، اچھے نمبروں سے مصر میں پاس ہوئے. حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور میری دانی طرف انہی کے ساتھ، انہی کے زمانے میں مرید ہوئی مفتی ناظر صاحب ہیں. وہ اتنے مضبوط ہیں جس طریقے سے بلال رضی اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیفیں دی گئی تو ان کے ارادوں میں، ان کی نیت میں، ان کے معاملات میں کوئی خلل نہیں ہوا. اور اس کا نائب میں کہوں تو یہ بھیجا نہیں ہوگا، یہ چیز ان کے اندر بھی پائی گئی ہے. اور چونکہ سرکار غوث پاک کی تو امام تصوف ہیں، بلکہ ائمہ تصوف کے امام ہیں. ان کے تعلق سے سب تصوف کے حضرت مولانا بلال صاحب نے وہ تقریر کی، وہ بھی تصوف سے بھرپور معمول تھی.
علامہ راغب صاحب نے جو تقریر کی وہ بہت اچھے انداز میں اور بہت قیمتی مقالہ انہوں نے مصر میں تصوف پر لکھا تھا، مجھے بتاتے رہتے تھے. اور مفتی جنید صاحب تقریباً سب کی تقریروں میں تصوف تھا. تصوف آسانی سے یوں سمجھ لو کہ اولیاء کرام کی زندگی ہے یہ تصوف سے معمور ہوتی ہے، بس یہ سمجھ لو. لمبی چوڑی تعلیم نہیں سمجھ سکتے. تصوف یہ ہے، یہ خانقاہ ہے. اعلیٰ حضرت امام تھے، ایک علم میں نہیں 55 علوم سے زیادہ کے امام تھے. کسی یونیورسٹی کے اندر 20 علم بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 55 علوم جاننے کے باوجود ایک خانقاہ مہارانہ شریف میں گئے اور جا کر بیعت ہو گئے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خانقاہوں کا کیا مقام ہوتا ہے. آدمی عالم، مفتی، حافظ، قاری، فاضل، علامہ بننے کے بعد خانقاہوں کا رخ کرتا ہے. وہ کتنے بڑے تھے، خانقاہ میں کیسے جاتے تھے، جوتے اپنے اتار دیا کرتے تھے، ٹرین سے اترتے تھے، کبھی جوتا نہیں پہنتے تھے کہ مرشد کی خانقاہ میں جانے. میرے دہلی طرف مفتی ناظر صاحب ہیں، مرید بھی ہیں، اجازت بھی ہے. ان کا بھی کئی بار ایسا ہوا یہ جوتیاں وہاں نکال کے تھیلی میں رکھ لیتے، ننگے پیر آتے. پھر میں نے دیکھا ننگے پیر ٹھنڈ میں کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا ان کا کبھی جوتی نکال کر مت آنا، ٹھنڈ ہے. تمہاری عقیدت ایسے ہی قبول ہے. اور یہ خانقاہ کا نام، یہ تصوف ہے. شریعت میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ آپ ننگے پیر جائیں گے، لیکن یہ احترام ہے جو بزرگوں کی جہاں جوتیاں پڑتی ہیں لوگ اس کو اپنا سرما بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اولیاء کرام، اقطاب، اوتار، افراد، یہ سب اولیاء کرام کی جماعتیں ان کے نام ہیں، سب ان کی طرف حصول برکت کے لیے، قرب خدا بندی کے لیے، قرب رسول کے لیے توجہ کرتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فائز ہیں. نہ انہیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ لکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اشارہ کر دیں، اشارہ بھی نہیں کریں، دل میں سوچیں جو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. چور کو چاہیں تو ولی بن جاتا ہے، اگر ولی سے ناراض ہو جائیں تو ولایت سے معزول ہو جاتا ہے. یہ شان ہے ان کی. تو ہم ان کے بھکاری، ان کے غلام ہیں. ان سے عرض کر رہے ہیں ادھر بھی ہو چشمے کرم غوث اعظم، ادھر بھی ہو چشمے کرم غوث اعظم، تمہارے بھکاری ہیں ہم غوث اعظم. ادھر بھی ہو چشمے کرم غوث اعظم، تمہارے بھکاری ہیں ہم غوث اعظم. سہارا اگر آپ نے دے دیا گر تو ٹل جائیں گے سارے غم غوث اعظم. مریدوں میں محمود بھی آپ کے ہے، اسے اب نہیں فکر و غم غوث اعظم. ادھر بھی ہو چشمے کرم غوث اعظم، تمہاری بھکاری ہیں ہم غوث اعظم. کر دو کرم خدا را سرکار غوث اعظم. ہم بھکاری ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنائے ہوئے ہیں. کر دو کرم خدا را سرکار غوث اعظم، ہے آپ کا سہارا سرکار غوث اعظم، ہے آپ کا سہارا سرکار غوث اعظم. طوفان کی موجیں بھی بچ بچ کے ہم سے نکلی، طوفان کی موجیں بھی بچ بچ کے ہم سے نکلی، جب بھی تمہیں پکارا سرکار غوث اعظم، تمہیں پکارا سرکار غوث اعظم. اور جس پر بھی ہو گئی ہے نظر کرم تمہاری، جس پر بھی ہو گئی ہے نظر کرم تمہاری، وہ ہے خدا کو پیارا سرکار غوث اعظم، وہ ہے خدا کو پیارا سرکار غوث اعظم. اور جس نے بھی نہیں مانا اگر آپ کی عظمت کو، جس نے بھی نہیں مانا اگر آپ کی عظمت کو، پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم، پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم. یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کی نوازش، یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کی نوازش. محمود ہے تمہارا سرکار غوث اعظم، محمود ہے تمہارا سرکار غوث اعظم. میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے حضور پر بہت کچھ لکھا، اور ابھی اسی مہینے میں ایک کتاب تیار کی ہے. میں نے اس کا نام رکھا سیرت سرکار غوث اعظم. کتاب تیار ہو گئی ہے، اس مہینہ میں وہ پڑھنے کے لائق موبائلوں میں تیار ہو جائے گی.
اور جب کبھی چھپے کاغذ پر تو وہ کبھی بھی اس کو چھپا سکتے ہیں. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمیں غلامی نصیب ہوئی ہے یہ ہم پر خدا کا فضل ہے. اس کی غلامی، ان کی غلامی اسی کو ملتی ہے جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے، اور جو ان کا غلام ہوتا ہے وہ غلام مصطفیٰ ہوتا ہے، غلام سرکار مدینہ ہوتا ہے، اور وہ بارگاہ الہی کا مکرم ہو جاتا ہے. ہماری کیا اوقات ہے، ہم کیا ہیں، ہماری کہاں شمار. وہاں بڑے بڑے جو مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ وہاں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ولایت کے اس مقام پر فائز تھے، وہ مردہ زندہ کر سکتے تھے. اعلیٰ حضرت پر جو میں نے لکھا ہے اس میں یہ سب چیزیں آئیں گی، آپ اس میں مطالعہ کرو گے کہ اعلیٰ حضرت مردہ زندہ کر سکتے تھے. میں نے اعلیٰ حضرت کی ولایت پر اس لیے قلم اٹھایا کہ اعلیٰ حضرت کے لوگ ولایت سے ہی انکار کرنے لگے کہ ہمارے ولی نہیں تھے. مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا کیسے نادان لوگ ہیں، ان پہ کس کا رنگ چڑھا ہے، کس کی صحبت کا ان پہ اثر ہوا. یا اعلیٰ حضرت کی ولایت کا اعلیٰ حضرت تو نائب غوث اعظم تھے، کسی حزبی یا بریلوی نے نہیں کہا نائب غوث اعظم تھے. اعلیٰ حضرت کے لیے سرکار غوث اعظم نے قطبۃ الاولیاء پیر جماعت علی صاحب سے فرمایا، زبدۃ الاولیاء شیر محمد شرف پوری پاکستان میں دونوں کے مزاروں سے فرمایا کہ احمد رضا میرے نائب ہیں. سبحان اللہ. یہ سرکار غوث اعظم کے نائب تھے، مردوں کو زندہ کیا ہے. بے شک. اور شان یہ ہے ان کی، حضور سید مسعود حسن محمد نعیم استاد جن کی شان میں مرکبت اعظم رضا پیش کی تھی. مردوں کو زندہ کرنا وہ صرف یہ نہیں ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے سرکار کو عالم رویا میں دیکھا ہے، معاملات کی نظر سے دیکھا ہے. تو وہ کبھی کسی بات کو کہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر گواہی فرماتے ہیں. کوئی بہت دیر تک سجدے میں نہیں جاتے، وہ قلم سے لکھتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ سب کیسے ہوا؟ میں 2010 میں ان کے مزار پر 21 دن رہا اس تحقیق کے لیے کہ آپ کس کے مرید ہیں. تو 21 دن میں بتائیے کوئی ایک مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں 21 دن ٹھنڈ میں رکے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہمت عطا کی ہے، جب میں حیات خضر لکھ رہا تھا تو 2 مہینہ میں نے نہیں لکھا، قلم روک دیا، صرف اس لیے کہ جب تک حضرت اسلام کی زبان سے پتہ نہیں چلے گا میں نہیں لکھوں. تو جب 2 مہینہ سے اوپر ہونے والے تھے، میں 10:20 یا 10 منٹ پر سویا ہوا تھا اوپر اپنے. سرکار اسلام کی زیارت ہوئی. اب میں یہ لکھ سبحان اللہ. پیدا کب ہوئے تو یہ کہیں تاریخ نہیں ہوئی. 4000 سال کی عمر ہو گئی ہے ان کا، کس کو پتا وہ کب پیدا ہوئے. لیکن میرے رب نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. میرا طریقہ ہے، لوگ اٹھنے ٹیک کر نکل جاتے ہیں چھوڑ کر کے، لیکن میں کسی چیز کو الحمدللہ بغیر کیے حل کیے چھوڑتا نہیں. تو آپ مجھے نظر آئے، میں نے کہا کہ آپ کب پیدا ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا نہیں تھا. سبحان اللہ. میں نے کہا پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ آخری دور تھا جب میں پیدا ہوا. سبحان اللہ. پھر میں پڑھتے پڑھتے اس وقت زیادہ کتاب نہیں تھی، بہت کئی کتاب پاکستان سے منگائی، مختلف لائبریریوں سے. رضا ابھی رابطہ کے اندر بے شمار کتابیں مختلف ممالک کی بڑی تحقیق کوشش کے ساتھ حاصل کی. تو ایک جگہ ملا کہ وہ اسی دور میں پیدا ہوئے تھے حضرت اسلام، ابراہیم علیہ السلام کا آخری دور حضرت اسلام کی زبان سے. اسی طریقے سے میں جو مدار ہے میں تحقیق کر رہا تھا کہ جب میں لکھوں گا تو لکھوں گا کیا آپ مرید کس کے. تو مجھے اثر سے لے کے عشاء تک وظیفے میں وہاں
بیٹھنا تھا، اور اس بیچ میں آپ کے فیضان سے، آپ کی زبان پاک سے یہ معلوم ہو گیا، آپ نے فرمایا میں کسی کا نہ مرید ہوں نہ کوئی میرا پیر ہے، اگر میں کسی کا مرید ہوں تو غوث اعظم میرے سبحان مرشد۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا، عرف مقدس شہنشاہ اقطاب عالم، فیضان حضور سرکار قطب اقولن کنواں، حضور محمود ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑی ٹھنڈ تھی اس وقت۔ جو بریلی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹر افضال الحق صاحب سی ابو جو تھے وہ اس وقت، تو ان کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے کہا میں گاڑی بریلی بھیج دیتا ہوں الہ آباد سے، اچھی گاڑی سے میں اپڈیٹ کر کے آیا۔ میں نے کہا اتنا لمبا سفر میں تو کار سے نہیں کر سکتا، اور میں ٹرین سے آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ٹرین سے آپ کو پریشانی ہوگی، نکاح آپ ہی کو پڑھانا ہے، اور کانپور جا کے نکاح پڑھانا تھا الہ آباد سے، بتائیے۔ اور میں اس وقت موجود ہوں۔ اب میں نے کہا اگر میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں یا چھوڑتا ہوں تو میرا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ان کی تمنا یہی تھی، دو ان کے بچوں کی شادی ہوئی، تو ایک بیٹی کا نکاح میں نے پڑھایا جا کر کے، اور بیٹے کا میں نہیں پڑھا پایا صرف اس وظیفے کے، جو کہ میں نے سوچا خدا کے ایسے ولی کے پاس جو کتب بھی ہو اس کے پاس بیٹھنا، خدا کے پاس بیٹھنا، بے شک یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد میں سوچتا رہا کب لکھوں کیا لکھوں، الحمدللہ اب جبکہ مجھے تکلیف ہوئی رمضان میں، تکلیف کے بعد سفر نہیں ہوئے، تو میں لیٹے لیٹے بیٹھ کر جس طریقے سے بھی اسپتال سے آ کر 4-5 دن بعد، یہ 7-8 دن بعد کام شروع کر دیا، اور اسپتال سے آنے کے بعد یعنی رمضان سے اب تک تقریباً 9 کتاب میں لکھ چکا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا کام برسوں سے رکا ہوا تھا، فیصلہ پر جو کام کرنے کے بعد بھی، تو اس میں جب لکھ رہا تھا تو میں نے ایک کتاب بالکل اس کا، یہ اہل علم جانتے ہیں لیکن آپ کو بتانے اس کی ضروری ہے، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ایک رسالہ لکھا، اس کا نام میں نے رکھا مقام قطبیت و فردانیت اور سیدی قطب اقولن کنواں۔ کتب تو آپ سب لوگ اکثر لوگ جانتے ہیں لیکن فردانیت کو نہیں پہچانتے ہیں۔ فردانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کتبوں میں کوئی بہت بڑا کتب ہوتا ہے، ترقی کر جاتا ہے اور اسے محبوبیت حاصل ہوتی ہے، ہم اسے مقام فردانیت والا کہہ سکتے ہیں۔ میں اب تو ایک تو اب یہ کہ آپ کا شجرہ لکھنا تھا، شجرہ اویسی ہوتے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو غوث اعظم پر لکھتے ہوئے مجھے تو یہ بات رہ گئی کہ وہ طویل بات ہے کہ میں غوث اعظم کا مرید، آپ نے فرما دیا، یعنی یہ غوث اعظم کے مرید کیسے ہوئے تھے، برسا برس حضور یا کتنے عرصہ تک سرکار غوث اعظم کی محبت میں اپنے وقت کو ذکر الہی کرتے ہوئے گزارتے رہے، اور ایک دن ایک وقت ایسا آیا سرکار نے اپنے سینے سے لگا کر نواز دیا۔ اس کتاب کو لکھتے ہوئے، حالانکہ روایت بہت پہلے سے تھی لیکن تحقیق کے ساتھ کہاں کس کتاب میں ہے اس وقت دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا، ایک شخص آپ سے بیعت ہونا چاہتا، اتنوں کی تمنا تھی ایک کی، جو کہ ایک کی ہمیں روایت پہنچی، اور وہ وصال کے بعد یعنی انتقال کے بعد آتا ہے آپ کی قبر مبارک پر۔ اس وقت تو اتنی جلدی مزار نہیں بن گیا اور کچی قبر ہوگی، تو پتہ چلا آپ کا وصال ہو گیا ہے، بہت پریشان ہوا، نہایت ہی پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں، میرا تو سارا مقصد فوت ہو گیا۔ تو عرض کیا حضور میں تو آپ ہی سے بیعت ہونا چاہتا تھا، آپ کسی وقت کسی سے بیعت نہیں ہونا ہے۔ آپ اپنی قبر انور میں سے نکلے اور نکل کر اسے مرید فرمایا۔ وہ مرید ہی کو کہتے ہیں، بیعت بھی عربی کا لفظ، بیعت کا مطلب بک جانا، مرید جو ہے اپنے مرشد کے ہاتھ پر بک جاتا ہے۔ مرید حقیقی سچا مرید وہ ہے تو بکی چیز تو مالک ہو گیا خریدنے والا، وہ چاہے جہاں ڈال دے اپنے مرید کو۔ اور یہ شیخ اکبر جو شیخ اکبر ہیں، امام الاولیاء ہیں اپنے وقت کے، اور سب انہیں سراہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مرید مردے کی طرح ہوتا ہے مرشد کے ہاتھ میں۔ مردے کا مطلب مردے کو آپ جہاں ڈال دو گے پڑا رہے گا، یہی مرید کی سمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہہ دیا یہاں کرے ہو تو یہاں کرے، وہ ہٹتا نہیں۔ سرکار غریب نواز کو کہاں بھیجا پیر مرشد نے؟ سرکار مدینہ کا اشارہ ہو جاؤ اجمیر، اجمیر میں تو مسلمان ہی نہیں تھے، مسلمان کا چہرہ دیکھنا پسند ہے، کیونکہ مرشد کا حکم، سرکار مدینہ کا حکم۔ پھر ایک روایت یہ ملتی ہے سرکار غوث اعظم کا بھی اشارہ تھا۔ اب یہ روایتیں ہیں، بہرحال جو بھی ہو، لیکن حضور اتنی پریشانیاں برداشت کی، اتنے بڑے قطب تھے، اجمیر سے نہیں ہٹے، ادھر سے ہٹائے ادھر جا کر بیٹھ گئے، ادھر سے ہٹائے ادھر جا کر بیٹھ گئے۔ وہ تو
وہ اٹھتے ہی نہیں، اگر انہیں کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. سوچ رہے تھے کہ ابھی سدھر جائے، اب نہیں سدھرے تو سب کچھ دیکھ لیا لوگوں نے کہ جو فرما دیا وہ ہوتا چلا گیا. تو یہ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضیاب ہوئے ہیں، یہ تو ان کی شان ہے مردہ زندہ کر دینا. اب مردہ زندہ کر دینا کوئی آسان کام نہیں. ایک آدمی مر گیا، بے جان ہو گیا، اس کو زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. مردے کو زندہ کرنا اللہ ہی کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں دل میں بناؤ بھی دیں اسے کیا، تو اللہ تعالیٰ کے دوست جو ہوتے ہیں جب وہ فرماتے ہیں ان کا فرمانا پروردگار عالم ہی کا فرمانا ہوتا ہے. زبان ان کی ہوتی ہے، کرنا خدا کا ہوتا ہے. یعنی وہ خدا کے، اس لیے آپ 100 بار کہیے کہ یہ کام ہو جائے، آپ 1000 بار کہیے تو ضرور نہیں ہو جائے. اور آپ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو برسوں سے توبہ کریں. لیکن ایسے لوگ جب کچھ کہتے ہیں، اگر جلال میں کہہ دے تب کام ہو جاتا ہے، خوشی میں کہہ دے تب کام ہو جاتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے ان کے گھر کے بھکاریوں کی یہ شان ہے کہ اگر وہ کسی کو جنتی کہہ دے تو کبھی دوزخ اسے چھو نہیں سکتی، اور اگر کسی کو دوزخ ہی کہہ دے تو وہ جنت میں جا نہیں سکتی. ان کا فرمان فرمان الہی. تو ہم پر اللہ کا یہ فضل ہے، ہر چیز میں ہمیں اللہ رب العزت کا فضل نظر آتا ہے. چونکہ یہ خدا کا ہی فضل ہے جو اس نے ہمیں توفیق دی کہ اپنے دوستوں کا غلام بنایا. اس غلامی سے ہم صاحب عقل ہو گئے. ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارے اسلاف کرتے تھے، بڑے بڑے کرتے تھے. ایک فتنہ ایسا پیدا ہوا جس کا تعلق شیطانی جماعت سے ہے، اس نے اس کو بھی حرام کہہ دیا، اسے غوث اعظم کو اور اسے رسول اکرم کو حرام کہہ دیا. وہ تو سب چیز کو حرام ہی کہتا رہتا ہے. وہ فتنہ ہوا، بہت ناپاک، بہت خبیث فتنہ ہے جسے وہابی توحیدی کہا جائے. دنیا کی بدترین مخلوق میں اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں ہے. چونکہ پتھر میرے نبی کو سلام کرتے ہیں، سجر میرے نبی کو سلام کرتے ہیں، لیکن یہ ظالم سلام کرنے والوں پر فتوی لگاتا ہے کہ سلام پڑھنا ہی حرام ہے. یعنی ہم اگر یہاں سے سلام پڑھیں، مسجد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھیں تو اسے یہ حرام کہتا ہے. یہ کتنا ظالم گروہ ہے. اس لیے میں نے کہا اس سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہے. کتا بھی ولیوں کا احترام کرتا ہے، کتا ولیوں کا احترام کرتا ہے. ہر شے ولیوں کا، نبی کی تو بہت بڑی شان ہے، لیکن یہ ظالم حرام ہی حرام کرتا رہتا ہے. اگر اس کو وہاں بھی تمہارے سامنے آ جائے تو منہ سے نہ پڑھو تو دل میں ضرور لاحول پڑ دیا کرو، کیونکہ اس کی صورت سب سے بری صورت ہے. اس سے جس نے دوستی کر لی سمجھو اس پر خدا کا غضب نازل ہو گیا. بھابھی سے اس نے رشتہ لی خدا سے دور ہو گیا، خدا کی اس پر لعنت نازل ہو رہی ہے. کیونکہ یہ دشمن خدا بھی ہے، دشمن اولیاء بھی ہے، دشمن رسول بھی ہے. ایسے ظالم بدبخت لوگ ہیں. تو یہ عرس سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اوہو کیا عرس ہے، اللہ اکبر. اس کی عظمت وہ لوگ جانتے ہیں جو صاحب علم ہیں، صاحب فکر ہیں. ابھی واقعہ مفتی جنید صاحب نے بیان کیا تھا سرکار غوث پاک کا کہ حضور کی بارگاہ میں اگر ذرہ برابر کوئی بے ادبی کر دے تو ولی ولی نہیں رہے گا، عالم عالم نہیں رہے گا، سب کچھ اس کا سلب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ سب کچھ ان کے کس نے دیا؟ ان کو پروردگار عالم نے دیا ہے. ہم لوگوں کو جو یہ ہے، جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کی، ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، یہ دعاؤں کا نتیجہ خدا کے ایسا فضل ہے کہ یہ ان کی دعائیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو ہم کو، نہ جانے کتنے جنات، انسان تو مرید ہوتے ہیں، کتنے جنات آ کر مرید ہو جاتے ہیں. ابھی جو مولانا مصطفیٰ بیان کر رہے تھے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ان کے بھائی، یہ کافی دن سے آتے ہیں. پیچھے ہاتھ تھے اس کے بدے ہوئے میرے پاس اگر بیٹھ گئے. اب ہاتھ میں رسی نہیں تھی لیکن بدے ہوئے تھے، کھل نہیں سکتے تھے اس کے جب تک ہم نہیں کہیں گے. مجھ سے کہا کہ آپ نے کیوں پکڑوایا مجھے؟ تو ہم نے کہا جو ہماری نیت کو پریشان کرے گا ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ اس کو پکڑا بھی جائے گا، مارا بھی جائے گا، پیٹا بھی جائے گا، ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں. پھر وہ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ اپنے اس میں کر لیجیے، مرید کر لیجیے. کل وہ 20 لوگ تھے جو مرید ہوئے تھے. اس کے بعد 2 فیملی ایسی مرید ہوئی، عورتیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو چھوڑ دیا، ان کے بچے بھی بیٹھ ہوئے اسی لڑکی کے اوپر. یہ گھر تباہ ہی کے قریب پہنچ گیا تھا. الحمدللہ ڈاکٹر جاوید صاحب کی نسبت سے یہ لوگ آئے، حالانکہ ہم یہاں سے واپس کر دیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں.
دیکھتے نہیں ہیں، لیکن یہ سرکار غوث اعظم کا حضور قطب کون کو حضور سراج الاولیاء شبیر احمد کا صدقہ کا فیضان ہے یہ ہمارے اوپر، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اور الحمدللہ اب کوشش یہ کرتے ہیں کوئی ختم نہیں ہو، کوئی مرے نہیں، چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب کتنے ایسے ہیں جو مرید ہو جاتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، ادھر صاحب ایمان ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، اور کتنوں کو مارنا بھی پڑتا ہے۔ مصور کی بیٹی دہلی پڑتی تھی، اور بس میں وہ پڑھنے جا رہی تھی کس چیز میں، اس پر سواری غلطی ہو گئی، چمبا ہماچل پردیش کے۔ اب یہ سب بڑا پریشان، اب فون آیا کہ کیا کریں، میں نے کہا بریلی لے آؤ۔ تو اس نے کہا تم بریلی لے کر کے جاؤ گے، جاؤ گے تم لوگ تو میں تم کو راستے میں اسکین کرا دینا ہے، یا کار پلٹ دینا۔ تو آج بیٹھے ہوئے ہیں، شاید دہلی سے آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ آئے اسے کار میں لے کر، اس لڑکی کو سامنے لڑکی نظر آتی ہے، تو بریلی لے کر آئے، تو بریلی وہ سب پریشان ہونے لگے۔ تو اعلیٰ حضرت کا چل رہا، میں نے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ دیکھ لوں گا۔ تو میں نے اس کو سمجھایا، تو وہ کہاں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ میں نے کہا تجھے 2 گھنٹے دیے جاتے ہیں، میں نہیں تو کسی کی بیٹی ہے ایک ہی بچ جائے گی تو ٹھیک ہے، تم ورنہ مر جائے گی۔ وہ ڈر کہاں رہی تھی؟ اس نے کہا کہ وہ تمہارے مرشد ہیں، تمہارے پیر ہیں، میں ان سے نہیں ڈرتی، مجھے کیا مطلب اس سے۔ بہرحال وہ جب مری تو اس لڑکی کو نظر بھی آئی مرتی ہے، وہ اس بیٹی کو نظر آئی کہ اس کے گھر والے رو رہے ہیں۔ جب کسی کو جن نظر آتا ہے تو وہ 100-200 جن کو بھی دیکھ لیتا ہے، یعنی یہ ایک مریض کی صفت ہوتی ہے۔ اور جنات کو دیکھنے کے لیے یہاں کتنے مولوی آئے ہیں، ایک مولانا تھے جو مہاراشٹر لاتور عثمان آباد سے آئے، انہوں نے کہا اگر مجھے آپ جن نہیں دیں گے تو میں ٹرین سے کٹ کے بھوجی پورہ مر جاؤں گا۔ ایسے سے لوگ آتے ہیں، کئی لوگ تو ناراض ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا وظیفہ پڑھ لیجیے، جب وظیفہ پڑھتے ہیں تو ڈر اتنا جاتے ہیں کہ وظیفہ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا ٹرین سے کٹنے کی کیا بات ہے، اس میں اچھا آپ وظیفہ کر لو۔ چلو سمجھا نہیں سمجھا، جب وظیفہ کر رہے تھے تو کوئی کنکری گر گئی روڈ میں، تو چیخ کر بھاگے آئے نکل کے۔ میں نے کہ کنکری گری تھی، تجھے کچھ نظر نہیں آیا، نالا کے اگر جن تجھے نظر آ گیا۔ اس نے پھر نہیں کہا کہ جن دے دی۔ ایسے سے لوگ آتے ہیں، کئی لوگ ناراض، اتراکھنڈ کا ایک مولانا ناراض ہو گیا، 1 سال لگا رہا کہ جن کا، تو جن کو کیا کرے گا، کیا کرے گا جن کو؟ ہم نے تو اس کو کبھی اس کی توقع نہیں کی۔ یہ کتنے آ کر مرید ہوتے ہیں، کون لاتا ہے، اس کو نظر آتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ ہمیشہ نیکی کرنے کی کوشش کیجیے۔ نیکی کیسے کی جاتی ہے؟ آپ نے بے نمازی کو نماز پڑھنے کہہ دیا، نیکی ہو گئی۔ شرابی سے کہہ دیا بھائی شراب چھوڑ دو آپ، یہ نیکی ہو گئی۔ آپ نے راستے میں کوئی چیز پڑی تھی اس کو ہٹا دیا، نیکی ہو گئی۔ آپ نے کسی مسلمان کو سلام کر لیا پہلے، یہ نیکی ہو گئی۔ آپ نے کسی کی امداد کر دی، نیکی ہو گئی۔ آپ کسی سے حسد نہ کریں، حسد بہت بری بلا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی ترقی ہو رہی ہے اس کو اور زیادہ ترقی کرے۔ حسد کرنا شریعت میں حرام ہے۔ چغلی بدی کرنا یہ بہت خطرناک گناہ ہے، ان سے بچے۔ جھوٹ بولنا نہایت ہی خطرناک گناہ ہے۔ ایک اور بیٹھا ہوا ہے اس تھام کی طرف کی، دہلی سروس کرتے ہیں، اس کے اوپر نہ جانے کتنے لوگ مرید ہوئے۔ اس پر ایسا جادو کیوں کرایا؟ یہ نوکری اچھی کیوں لگ گئی اس کی؟ پہر سے بیچارہ اپاہج ہے، ٹھیک سے چل نہیں سکتا بغیر سہارے کے، نیک لڑکا اچھے گھر کا، اس کی نوکری لگ گئی تو اس پر جادو کر دیا۔ جادو میں کتنی بلا، کتنی پریشانی، کتنے لوگ بیٹھ ہو چکے ہیں ان پر۔ اس شخص پر ایک ایسا شخص مرید ہوا ہے جو ہردوار میں جو مندر ہے، کیا نام ہے اس کا، مشہور مندر ہے، اس مندر میں جو بیٹھتا تھا اس کی پوجا ہوتی ہے، وہ بھی آ کر اس پر مسلمان پچھلے رمضان کے بعد شاید ہوا تھا، پچھلے رمضان کے بعد۔ اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مودی یہاں بیٹھا ہوا ہے، دوزان میں سر نیچے جھکا ہوا اس بیٹھک کی، تو میں نے دیکھا یہ تو بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے مرید بیٹھتے ہیں دوزانوں ہاتھ پیار رکھتے ہیں، تو میں نے کہا اب چونکہ مودی ایک وزیر اعظم ہے، بادشاہ کی حیثیت ہے اس میں، جب تک وہ ہے تو میں نے کہا ضرور کوئی بادشاہ آئے گا، تو وہ بادشاہ تھا ان ہندو اور کافر جنات کا جو مرید ہوا تھا۔ تو جو مودی کو دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ تھی، جنات کا بادشاہ، 700 سال بتائی کتنی اس نے، اس کی کسی نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت۔
تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی، اور یہ جنات کے ایسے معاملات ہیں سب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تو یہ سامنے نظر میں کتنے واقعے ایسے ہیں۔ ایک مفتی ساجد فاطمی جو حافظ عالم قاری مفتی تقریباً 70 سال کی عمر، تم لوگوں نے دیکھا ہوگا جو خوبصورت سے تھے، ہاں وہ 1 مہینہ یہاں خانقاہ میں رہے اور میری غیر موجودگی میں تصور کی بیٹی کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی تھی۔ 8 سال تک علاج کراتے رہے۔ وہابیوں نے کئی لاکھ روپے دے کر ان پہ جادو کرائے، جس جادو کے اندر جنات کہاں کیا ہے؟ ایودھیا کے۔ دیکھو ایک راز کی بات بتائیں آپ کو، ایودھیا کے جنات بہت خطرناک ہیں، طاقتور ہیں۔ جو یہ مندر جو لوگ یہ بناتے ہیں، ان کا تعاون ہندوؤں کے ساتھ انہی جنات کا ہے۔ انہیں جو اس کی طرف ابھارتے ہیں اور انہیں ہٹنے نہیں دیتے، آج انہوں نے وہ قانون پاس کرا کر وہاں مندر تعمیر کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ راز ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ تو ساجد فاطمی جب یہاں خانقاہ میں آئے، ایک مولانا کی ان کی کوشش سے یہاں میں نے قبول کیا، الہ آباد کی طرف سے وہ آئے اور وہ بڑے گھرانے کے بیٹے تھے، تاجر گھرانہ تھا، تجارت کرنے والا، رائے بریلی کے رہنے والے تھے۔ آئے تو بولے میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر میں وہ گرفتاری ہونی شروع ہو گئی، پیسی پڑ لگی مفتی صاحب پر، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے تھوڑی سی۔ اس پیسی میں انہوں نے کہا مجھے کسی نے نہیں پکڑا، میں یہاں پکڑا گیا، میں نے ناک توڑ دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہرحال اور کچھ دیر کے بعد پھر ایک جن آیا، ایک جن، اس نے کہا میں اردو نہیں بول سکتا۔ میں نے کیا بولا؟ میں عربی بول سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا عربی بولیے۔ اس نے عربی بات چیت کی۔ وہ مصر کے کسی پہاڑ کا رہنے والا تھا، سبور نام تھا، 350 سال کی اس کی عمر تھی۔ مفتی ساجد فاطمی کو تھوڑی سی ویڈیو دکھا دی گئی، وہ میرے قدموں پر گر گئے، مجھے اپنی غلامی میں لے جائیے، میں پوری زندگی آپ سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھتے تو انہیں کیا پتا میرے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ بولے پوری زندگی میں آپ کی غلامی سے نہیں، آپ مجھے اجازت دیں، جب میرا دل کرے میں خانقاہ آؤں۔ وہ ویڈیو دیکھ کر کے دوست کرتی۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک بات بتائی کہ 40 سال وہ اتنے روئے، میرا پیر پکڑ لیا، انہوں نے 11 رات کے بج رہے تھے، میں ان کے لیے چائے لے کر آیا، چائے بہت پیتے تھے، تو پیر پکڑ لیے، پیروں پر سر رکھ دیا، بولے میں 40 سال سے میرا ایک بھائی غائب ہے، 40 سال سے اس بھائی کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ جنات کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنا ظلم کرتے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت بھائی تھا۔ ایک لڑکی مصر کی ادھر ٹہلنے آئی تھی رائے بریلی کی طرف، وہ کسی راستے پر کھڑا ہوا تھا، جن کی ان کی شادی ہو گئی کہ یہ مجھے تو اسی سے شادی کرنی ہے، گھر جا کر کھانا پینا چھوڑ دیا کہ مجھے وہی لے کر کے آؤ۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اٹھا کر وہاں لے جائیں، لیکن کیا نہیں کرتے ہیں ظلم ہی ظلم۔ سرکاری غوث اعظم کے زمانے میں جو لڑکی اٹھائی تھی حضور نے اس کو گرفتار کرا کے منگایا بیٹی کو، چھت پر سے جو اٹھائی گئی تھی سرکار کے زمانے میں، مشہور واقعہ۔ تو مفتی صاحب نے مجھ سے کہا اچھا، میں نے کہا میں کبھی غور کروں گا اس پر، مجھے فرصت ملے گی۔ تو کہا میرا 40 سال سے بھائی غائب ہے اور میری ماں رو رو کر مر گئی، 40 دن سرکاری غریب نواز میں رہی ہے بھائی کے لیے، اپنے بال نوچ نوچ کر اور وہ ختم ہو گئی بیٹے کے غم میں، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب میں سوچ میں تھا، تو میں کہیں سفر سے آیا تھا 7-8 دن کے، تو جب میں آتا تھا اتنا وہ خوش ہوتے تھے، اتنا خوش ہوتے تھے، بے حد خوش ہوتے تھے۔ جیسی میں آیا پھر ان پر ایک دن سوال آ کر ہوا، اس نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، ہم لوگ بہت شرمندہ ہیں آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور مفتی ساجد فاطمی کا بھائی جو تھا وہ ہم رائے بریلی سے اٹھا کر لے گئے تھے 40 سال کا، تو تم نے کیوں اٹھایا تھا؟ تو کہا ہماری بھتیجی تھی، ہم لوگوں نے اٹھانے کی صلاحیت نہیں تھی، ایک وظیفہ پڑا، اپنے اندر طاقت پیدا کی، پھر ہم اسے اٹھا کر لے گئے، اور ہم نے جاتے ہی اس سے نکاح کر دیا۔ اس کے بچے ہیں، وہ بھی زندہ ہے، بہت کمزور ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ وہ کیوں آئے یہاں بھاگ کر؟ انہوں نے کیوں بتایا؟ اس لیے انہیں لگا کہ اب ہمیں گرفتار کیا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، پہلے جا کر بتا دیا۔ میں نے کہا نہیں، میں اس کو بلاؤں گا نہیں، اور میں بلاؤں گا تو تم لوگوں کی نہیں مانوں گا، میں اسے بلوا سکتا ہوں۔ الحمدللہ فیضان سرکار غوث اعظم
یہ سچ تو سب کچھ انہوں نے بتایا. اب وہ اگر یہاں ان کو بلا لیا جاتا تو اتنے ضعیف تھے, ان کی تیمارداری کون کرتا. سب لوگ ختم, ماں باپ ختم ہو چکے تھے, یہ اپنے سال میں تھے. تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ سرکار غریب نواز کے یہاں 40 دن رہنے سے ان کی ماں سرکار غریب نواز ہم سے ناخوش ہو گئے. ہم نہ غریب نواز میں جا سکتے ہیں, نہ بغداد جا سکتے ہیں, نہ مدینہ جا سکتے ہیں. یعنی ہم نے ظلم کیا ان پر, ان کے بیٹے کو اٹھایا تو بیٹا تو واپس نہیں ہوا. بولے کبھی ہم رات کو لائے تھے اس کے گھر پر, اس کو ماں کو دور سے دکھایا تھا اور پھر رات ہی کو اس کو لے گئے تھے. یہ ظلم کیا کرتے ہیں اس طریقے کے. اور ایک اور بیٹھے ہوئے ہیں مراد آباد کے, وہ الہ آباد کے مرید یہاں, ان کے ماموں کو بھی غائب ہوئے شاید 35-40 سال ہو گئے, وہ بھی جن میں اٹھایا ہے. اب وہ اتر پردیش میں ہی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ کس کس طریقے سے ظلم کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. یہ ہم غلاموں پر سرکار غوث اعظم کا فیضان ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال یہ اللہ کی نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے, اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے, نہ اس کا کوئی تشہیر کرنے کا مقصد ہے. اللہ کی نعمت, تحدیث نعمت کے طور پر یہ باتیں ان کی شرح ذکر کی میں نے. تو کس طریقے سے بچا جائے ان لوگوں سے, کس طریقے سے کیا ہو, اس طریقے کے اتنے واقعات ہیں بہت زیادہ. میں صرف یہاں سرکار غوث اعظم کا فیضان بیان کرتا ہوں. میں اپنے بچپن سے محمود حسن قادری لکھتا ہوں, کلام میں نے لکھا بھی ہے, لقب محمود حسن قادری تیرا ہوا تب سے ہوا ہے فیض جب سے عارفان غوث اعظم کا. تو ایک مرید جو ایٹا علی گنج میں ٹلو کے داماد ہیں احمد یار خان کے, وہ شکار کرنے گئے. شکار کرنے کے کھیت پر بندوق لے کر چلے گئے. ان کو اطلاع نہیں ہوئی, ورنہ وہ آ جاتے. تو مور بیٹھا ہوا تھا, یعنی یہ کام کی باتیں ہیں. مور بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے فوراً گولی ماری. مور نیچے گر گئے اور جلدی بھاگ کر گئے. مور تھا ہی نہیں. اور جب مور گولی کھا کے گرا تو وہ کہاں بھاگ جائے گا, مور تھا ہی نہیں. اب یہ بڑا پریشان ہوئے, یہ اپنے گھر آ گئے. وہ مور تو تھا, جن تھا جو مور کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا. تو جو نظر آ گیا تو گولی تو لگ جائے گی اس کے, لیکن وہ جب نیچے گرا تو جنا تو اٹھا کے لے گا. کچھ دن کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں گولی مارنے والے. ٹلو کے داماد احمد یار خان کے. سب میں دیکھا ایک ہی لڑکا تھا, اپنے واقع کہیں نہیں ملا. کھیت پر ملا, جنگل میں پڑا ہوا بے ہوش, ایسا لگ رہا ہے مردہ ہو گیا. تو چارپائی پر ڈال کر لایا, چارپائی پر ڈال کر. بڑی بری حالت. اب یہ سب سمجھ نہیں پا رہے. ڈاکٹر نے دیکھا, کچھ کہا کہ اس کو کچھ بیماری نظر نہیں آ رہی, کہ بیماری نہیں ہے تو یہ نہ بول رہا ہے نہ آنکھ کھول رہا ہے. تو پیروں پکڑ کر رو رو کر انہیں معذرت منت سماعت کی کہ بھئی جو بھی ہے کچھ نہیں بتا دیا جائے گا, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. تو وہ اٹھ کے بیٹھا اور بولنے لگا. اس کے اوپر سوار تھا. اس نے کہا میرا لڑکا اس نے مارا تھا. کہا میرا بیٹا تو بیڑی بھی نہیں پیتا, اس نے تیرا بیٹا کہاں سے مار گیا. تو کہا اس سے پوچھ ابھی یہ ہوش میں آئے گا کہ اس نے گولی ماری تھی نہیں ماری تھی. تو وہ ہوش میں آیا تھوڑی دیر کے لیے. سے پوچھا کہ تم نے کبھی مور کی گولی ماری تھی؟ کہا میں نے کھیت پر ماری تھی, لیکن وہ گولی لگنے کے بعد مور نہیں ملا تھا. تو وہی جن کا بیٹا تھا. پھر وہ سوال ہو گیا, کہا دیکھ لیا آپ نے بات سچ ہے یا غلط ہے. اب میں اس وقت مدھیہ پردیش ضلع رتلام میں ایک گاؤں ہے بٹپالی, وہاں موجود تھا. وہاں فون گیا, اس وقت موبائل نہیں تھے. یہاں بتایا, پھر یہاں سے وہاں فون کیا. میں نے کہا میں 3-4 دن میں آؤں گا. پھر وہ لے کر کے آئے. اب بتائیے یہ کیا ہے؟ ارے تو مور کی شکل میں کیوں بنا؟ اور جب بنا تو اسے کیا پتا تو کیا ہے؟ اس نے گولی مار دی. یہ جنات جو ہوتے ہیں اس میں جو نیک اچھے ہوتے ہیں وہ بہت نیک ہوتے ہیں. اس ولی بھی ہوتے ہیں جنات, آج بھی ولی ہیں جنات, اتنے متقی پرہیزگار ہیں. ان کی بیٹیاں ولیاں ہیں, آج بھی دنیا کے اندر ہر زمانے میں رہتے ہیں. لیکن یہ غلط جو جماعت کے جو لوگ جو ہیں, میں نے کہا یہ تو میرا مرید ہو چکا ہے بھائی, اس نے جو مارا ہے تو وہ ٹلو کے لیے بھی آئی فوراً کہ وہ ایسا آ گیا. تو میں نے کہا وہ میرا مرید ہے, اور میرے مرید کو نیل گائے ہرن اور جو بھی ملے گا میرا حکم ہے کہ وہ مار کر کھائے, میں دیکھوں گا. اس نے چیخ پکار مچانا شروع کر دیا کہ وہاں کے بول دیا الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا, آج ٹھیک ہے. ورنہ اس نے کہا ہم اسے جان سے ماریں.
چھوڑیں گے نہیں، ٹیڑھی جنات کی اسی طریقے سے ایک سانپ مار دیا دہلی میں، ایک بہت بڑے محدث نے، ایک بزرگ تھے، عالم مفتی تھے، وہ سانپ تھا جن، اٹھا کے لے گئے لوگ، مولانا صاحب کو اٹھا کے لے گئے، مولانا صاحب تو غائب ہو گئے، وہ عدالت میں پیش کر دیا، اب وہ صاحب علم تھے، جنات کی عدالت میں پیش کیا گیا، تو کیا آپ نے ان کا بیٹا مارا؟ کہ نہیں، میں نے نہیں مارا ان کا بیٹا، وہ عالم دین تھے، انہوں نے کہا میں نے ان کا بیٹا مارا ہی نہیں، میں نے سانپ مارا تھا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کھوپڑی اندھی ہوتی ہے، ابھی تو سانپ کی شکل اس کے سامنے کیوں آیا تو انسان تو مار سکتا ہے، تو اٹھا کر لے گئے، وہ کچھ بھی کر سکتے۔ تو جو قاضی تھا جیسے اپنی عدالت میں مقدمہ چلے، جج نے فیصلہ کیا کہ بھئی شریعت کی روشنی میں ان نے سانپ کو مارا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ جن ہے یہ کیا ہے، اس طریقے سے وہ بری ہوئے، پھر ان کو دہلی پہنچایا گیا۔ لیکن میں نے یہ آرڈر دیا کہ میرا مرید جن کو اگر وہ شکار بنے گا تو مار کر کھائے گا، میں نہیں دوں گا اسے، وہ دنیا کے کسی کا بیٹا کسی کا جن بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا، شان محمود ملت، شان محمود ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی، عالم، محدث، مفسر سب کچھ ہوتے ہیں، ایک سے ایک بڑے علم والا ہوتا ہے، ایک سے ایک بڑے علم والا۔ اور میں نے بتایا جو نیک ہیں، جیسے اب انسانوں میں سب اچھے ہی نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں سارے پیر فقیر سب پریشان ہو جاتے ہیں لیکن آدمی راستے پر نہیں آتا، ایسے ان میں بھی ہیں، مارو پیٹو جلاؤ کچھ بھی کرو لیکن وہ مانتے نہیں۔ اگر یہ اللہ والوں کے مزار نہ ہو، آپ دیکھیے بدایوں شریف میں، کچوچا شریف میں دیکھیے، اور اس میں سیدارہ شریف میں دیکھیے، اور حضور کو کا یہ ہے، بڑی حکمرانی ہے۔ اگر یہ اللہ والے نہ ہوں تو نہ جانے کتنوں کی جان چلی جائے گی۔ یہ حفاظت کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں اور لوگوں کو بچاتے ہیں۔ تو یہ ایک جس طریقے سے ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اسی طریقے سے جنات کو وما خلقت الجن، اللہ نے فرمایا والانس الا لیعبدون، میں نے جن انسان کو اپنی عبادت کے لیے کر دی۔ انسان بھی سب عبادت نہیں کرتے ہیں، جنات بھی سب عبادت نہیں کرتے ہیں۔ انسان ایسے ہیں بعض عید بھی نہیں پڑھتا۔ ہمارے یہاں ایک آدمی مرا تھا، لوگ کوئی کہتے ہی نہیں کسی نے وہ نماز پڑھتے دیکھا، دولت تھا کبھی کئی سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا، کوئی کہتا ہی نہیں کبھی اس کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اور عجیب عجیب طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ان میں بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی اچھے کام کرتے ہی نہیں ہیں، نام ان کے مسلمانوں جیسے ہیں، جیسے کہ ابھی پنجاب کا ذکر جو کیا مولانا سعید صاحب نے، ہماچل کا، تو جہاں ہم نے نماز پڑھی تھی ہماچل پردیش میں، تو نام کیا تھا، قمر خان، عمر خان۔ میں نے گھر میں دیکھا تو وہ ساری تصویر ہندوؤں کی وہ مورتی رکھی، میں نے کہا یہ کیا وجہ، یہ تو ہمیں رکھنی پڑتی ہے۔ یہ وہ مولانا صاحب نے جو واقعہ بیان کیا دوسری جگہ کا واقعہ تھا، میں نے کہا آپ مسلمان ہیں، یہ مورتی کیوں رکھی؟ میں کہا ہم ان میں سے شادی کرتے ہیں۔ کس میں سے شادی کرتے ہو؟ ہندوؤں میں سے۔ میں نے کیوں؟ بولے ہاں تو ہندوؤں سے شادی اس لیے کرتے ہیں، ہم مسلمان ہی نہیں، نام سب مسلمانوں کے ہیں۔ مجھے تو عجیب تعجب ہوا، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا تم لوگ پھر کیا کرتے ہو، کوئی مر جاتا ہے کیسے نماز پڑھتے ہو؟ نماز میں یاد نہیں، کلمہ بھی یاد نہیں ہے، مسلمان نام مسلمانوں کے سب۔ میں نے مر جاتے کیا کرتے ہو؟ بولے گڈھا خود پہ ڈال دیتے تھے، اور جنازہ نہیں، یہ ہمارے نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں جنازہ کیسے پڑھا جائے۔ ایسی سی جگہ میرا دورہ ہوا ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا سن کر سب یہ، یعنی پھر میں نے کہ کرتے کیا ہے، تو کہا کہ ہم تیسرے دن کھانا بناتے ہیں، جو تیجا جسے بولتے ہیں، وہ تیجے کی رسم آج بھی موجود ہے، نماز بنا۔ مجھے اتنا تعجب ہوا، مسلح میرے پاس تھا، بس رکوا کر میں نے مغرب کی نماز پڑھی تھی۔ میں نیئر چوک ایک جگہ ہے ہماچل پردیش میں، پڑھنے کے بعد آدمی نوکری تلاش کرتا ہے، مسجد تلاش کرتا ہے، مدرسہ تلاش کرتا ہے۔ میں یہ تلاش کرتا تھا کہ دین کی خدمت کیسے کرتے ہیں۔ پنجاب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ سے یہ لوگ آئے ہیں، 8 سال سے وہاں بھی امام رہ رہا تھا، اور تقریباً کافی علاقے پر قبضہ ہو چکا تھا، جماعت تبلیغی جماعت پر تھوڑا بچا تھا، کچھ دن کے بعد یہ بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ جو ان کا بڑا مولانا تھا ان کا، اس نے مجھے بتایا اگر 4 مہینہ آپ نہیں آتے تو میں دیوبندی جماعت میں شامل ہو جاتا، اور یہ سارے لوگ میرے پیچھے تھے۔ الحمدللہ ان کی تعداد کئی ہزار ہے، جو 2006 میں نے تنہا جا کر کے، رئیس الدین سملائے والے میرے ساتھ تھے، اور میں نے ان کو وہاں بٹھا کر کے پنجاب سے ایک شخص کو لے کر میں قادیان پہنچا،
قادیان وہ شخص ہے مردود جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. یہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے. میں کبھی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ قادیان میں پاکستان میں سمجھتا تھا اس سے پہلے. لیکن جب میں رات کو رکا وہاں 60 کلومیٹر دور تو لوگوں نے بتایا یہاں جنت بنی ہوئی ہے, دوزخ بھی ہے. میں نے کہی جنت دوزخ؟ بولے قادیان میں. میں نے کہی جنت دوزخ؟ تو کہا جو قادیانی فرقہ ہے اس کا مرکز یہی ہے, تو جو اس میں جاتا ہے ان کے فرقے کو کہتے ہیں یہ جنتی ہو گیا, اور جو ان کے فرقے میں نہیں ہے وہ دوزخی ہے. اب بتائیے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو کافر تو ہو گیا تھا پہلے. وہ اعلیٰ حضرت سے پہلے تھا, 100 سال پہلے. تو ہم لوگ جب وہاں پہنچے, وہ بڑی داستان طویل ہے. وہ تو ہم کس طریقے سے, ہمیں اپنی جان کا کوئی خوف کوئی فکر نہیں تھی. وہ ہمیں اگر قتل بھی کر دیتے, چونکہ 6 دروازے گزرنے کے بعد میں تب ہم مسجد میں اس میں مرکز پہنچے تھے. اگر وہ بند کر لیتے کون وہاں دیکھنے والا تھا. لیکن نہیں, ہمارے بزرگوں کا ہمارے سروں پر ہاتھ رہتا ہے, اور موت سے پہلے آئی نہیں سکتے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, کوئی گولی مارے, بم مارے, کچھ بھی آپ کو کرے, کیا مر سکتے ہیں؟ مر سکتے ہیں. قادیان میں جانا میرا الحمدللہ, شاید ہے سنیوں میں کوئی دوسرا گیا ہو, لیکن دور سے کتابیں تو لکھی ہیں, لیکن الحمدللہ مجھے یہ خدمت کرنے کا شرف جانا ہی نہیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ اسلام کے دائرے میں نہیں ہو اور آپ مسلمان نہیں ہو, یہ قرآن حدیث, اگر مسلمان ہو تو آپ ثبوت دو. یہ بہت بڑی بات تھی. کسی کے گھر میں کوئی کسی کو کافر جا کر کہتے, اپنے گھر میں تو ہم اپنی خانقاہ میں کسی کو کچھ بھی کہتے ہیں, وہ چیز الگ ہے. یہ اس کا فیضان تھا, سرکار غوث پاک کا کرم تھا. اور اس کے بعد جب وہاں سے لوٹے تب ہم نے 7 دن رہ کر کے 14 جگہ دورہ کیا. میں اس جگہ پر پیدل بھی چلا ہوں. میں نے پڑھنے کے بعد سائیکل ہاتھ میں نہیں لیے, لیکن پورا پڑھنے کے زمانے جو یہاں سے حویپور تک سائیکل سے, وہاں سے بس سے, کار سے جانا ہوتا تھا. لیکن وہاں میں کہیں پیدل, کہیں ہم دونوں رئیسی سائیکل سے چلتے تھے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسی سفر میں ہم نے 4 وہابیوں کے اڈے ختم کر دیے تھے, اور وہ امام مصیبت نکال دیا تھا, جو آج ہر سال وہاں پروگرام جلسہ ہوتا ہے. اپنے طریقے ہوتے ہیں کرنے کے. میں اپنے لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ سے دین کی خدمت ہو کرتے رہیے آپ, چونکہ یہ زندگی ایک ہی بار ہے. آپ کو دوبارہ آپ کو آنا نہیں ہے, دوبارہ نہیں آنا ہے. جتنا آپ کر لیں گے کر لیں گے, جتنا کر لیں گے. میرے دہنے بازو پر ناظم میڈی والے رامپور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, عالم نہیں ہے, مولانا نہیں ہے, لیکن مولاناؤں کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں, لاجواب کر دیتے ہیں. ان کے پاس لوگ آتے ہیں, وہابیوں کا کیا طریقہ ہے, وہ امیروں کے ساتھ جاتے ہیں کہ امیر اگر ان کے انڈر میں آ جائے گا تو اس سے وہ مدرسہ بھی چلا لے گا, 4-6 مدرسے بنا سکتے ہیں, غریبوں کا تعاون کر کے وہابی بناتے ہیں. تو الحمدللہ ان کے پاس جب آتا ہے تو ایسے جواب دیتے ہیں, مجھے سن کے اتنی خوشی ہوتی ہے, دعا نکلتی ہے. اور مولانا سے آدمی ڈرتا ہے, ان کا حافظ قاری کوئی بھی آئے تو دین کے کام کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. آپ کس طریقے سے کریں گے, بے شمار طریقے ہیں. ہمیں وہاں جان کی قربانی دینی پڑی. ایک جگہ ہمیں گھیرنے کی کوشش کی, گولی مارنے کی کوشش کی, ایک جگہ ہماری تقریر پر پابندی لگانے کی کوشش کی. اور جب میں واپس آیا تو گھر آنے سے پہلے الہات کے مزار پر حاضری کی. جب میں مزار میں سے نکلا تو سید انتظار صاحب جو سجاد رسین الہات کے حسوانی میں اس وقت ان کے دوست تھے, انہوں نے اتنا بڑا میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا تھا. ان میں اتنا بڑا ہار نہیں, سبحان اللہ. ابھی کوئی چائے بھی پیش کرنے والا نہیں ہے, اور یہ ہار ڈالنا یہ اعلیٰ حضرت کی نوازش اور ان کا کرم تھا. یعنی وہ خوش ہو رہے تھے دیکھو کہ قادیان جا کر اس نے مقابلہ کیا ہے جا کر, اور کیا کیا جملے بولے ہیں. تو بزرگوں کی اپنے اوپر دستگیری اور ان کی عنایات, ان کی نوازشیں تمہارے شامل حال رہتی ہیں. ہاں, سرکار ہمارے غوث اعظم تو یہ فرماتے ہیں, میرا چاہنے والا اگر گر رہا ہوگا پکارے گا تو گرنے نہیں دوں گا, گرے گا تو پھٹے گا, ٹوٹے گا. جل رہا ہوگا تو جلنے نہیں دوں گا. رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا چاہنے والا. اور فرمایا دنیا میرے سامنے ایک سرسوں کے دانے, رائی کے دانے کی طرح. رائی کا دانا سرسوں کا دانا برابر ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خردلات علی حکم اتصالی, نظرت الی بلاد اللہ جمع, دنیا کے شہر وہ سب میرے